مدینہ منورہ کی بابرکت فضا میں سن 128 ہجری کی ایک پرسکون رات اہل بیت کے گھر میں ایک ایسا نور ظاہر ہوا جسے تاریخ نے موسیٰ کے نام سے پہچانا۔ یہ وہ بچہ تھا جسے امام جعفر صادق نے اپنے بعد امت کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ ولادت ایک عظیم صبر کی داستان کا آغاز تھی۔ بچپن ہی سے اس نورانی ہستی میں غیر معمولی وقار اور علم کے آثار نمایاں تھے۔ کم عمری میں ایسے سوالات کے جواب دینا جو بڑے بڑے اہل علم کو سوچنے پر مجبور کر دیتے، یہ سب اس بات کی گواہی تھا کہ یہ بچہ عام بچوں جیسا نہیں تھا۔ امام جعفر صادق جانتے تھے کہ امامت کوئی وراثت نہیں بلکہ ایک الہی ذمہ داری ہے، اسی لیے اپنی حیات ہی میں انہوں نے بارہا اپنے اس فرزند کی امامت کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہ اعلان آنے والے طوفانوں سے پہلے حق کا واضح چراغ تھا۔ سن 148 ہجری امام جعفر صادق کی شہادت کے بعد امامت کی بھاری ذمہ داری امام موسیٰ کاظم کے کندھوں پر آ گئی۔ یہ وہ دور تھا جب عباسی خلافت طاقت کے نشے میں تھی اور حق کا یہ خاموش چراغ انہیں سب سے زیادہ خوفزدہ کرتا تھا۔ مدینہ کی گلیوں میں ایک شخص تھا جو مسلسل امام کو اذیت دیتا، برا بھلا کہتا، طعنہ زنی کرتا، لیکن امام نے نہ بددعا کی نہ انتقام لیا، بلکہ نرمی، حلم اور احسان سے اس کا دل جیت لیا۔ اسی صبر نے انہیں کاظم بنایا۔ جب مدینہ سو جاتا اور گلیاں خاموش ہو جاتی تو ایک ہستی بوجھ اٹھائے غریبوں کے دروازوں تک پہنچتی۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ راشن کون لاتا ہے۔ یہ وہ صدقہ تھا جو صرف خدا جانتا تھا۔ ہارون رشید کا خوف بالآخر امام موسیٰ کاظم کو قید خانوں تک لے آیا۔ بغداد کی تاریک جیلیں، زنجیریں، تنہائی، لیکن نہ عبادت چھوٹی نہ شکر کم ہوا۔ یہ قید دراصل صبر کی سب سے روشن مثال بن گئی۔ سن 183 ہجری بغداد کی ایک جیل میں اس صابر امام کو زہر دے دیا گیا۔ جسم قید تھا لیکن روح ہمیشہ کی آزادی کی طرف پرواز کر گئی۔ یہ شہادت ظلم کے خلاف خاموش گواہی تھی۔ آج بغداد کی سرزمین پر کاظمین وہ مقام ہے جہاں کروڑوں دل جھکتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر، عبادت اور خاموش استقامت ظلم سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔